بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا یہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ یہاں پہ احتیاط ماشا خور فوڈ اینڈ ویجیٹیبل تاجر ایسوسیشن کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہمارا وہ اس ناروا ظلم سے بری ہوئی جو بجٹ جو پیش ہوئے وفاق میں اس کے حوالے سے ہیں۔ تو میں باقاعدہ اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ آج اس پریس کانفرنس کا جو بیانیہ ہے وہ موجودہ وفاقی گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا ہے اور اس بجٹ میں جو مزدور کے ساتھ غریب عوام کے ساتھ جو ناروا سلوک سمجھے، جو ظلم ستم سمجھے، جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری پارٹی میں بحیثیت صوبائی صدر لیبر ونگ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دیگر ایسوسیشن کے جو ذمہ دار شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صوبائی کابینہ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ملک الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ جناب سمت مندوخیل صاحب اور ہمارے جانے پہچانے وکلا جو ہمارے پی ٹی آئی کے سر کے تاج ہیں ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں۔ میرے دوستوں، یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ میں وفاق نے جس طرح ایک مزدور کی مہینے کی جو اوسط جو دیہڑی کو انہوں نے تعین کی وہ ہے 37,000 کے حساب سے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں ان ظالموں سے کیا ہے 37,000 روپے میں ایک گھرانہ وہ کرایہ دیں گے، بچوں کی پرورش کریں گے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے یا دیگر روزمرہ کی ضروریات کے حوالے سے اس 37,000 روپے میں ایک غریب مزدور کی کس طرح گزارا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ اس کا چولہا کیسے جلے گا؟ میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ آواز باختہ گورنمنٹ جو ہے وہ قرض دینے کے لیے قرض لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ تو آیا مہنگائی کیا اس طرح کنٹرول ہوگی کہ آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جائیں؟ انہوں نے اس بجٹ میں جس طرح ٹیکسوں کی بھرمار کی ہے اور جس طرح مہنگائی کا ایک سیلاب ہمارے ملک میں آنے والا ہے تو ہم اس بجٹ کو قطعاً نہیں مانتے، ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اس میں ہماری پارٹی، ہماری جو لیبر ونگ ہے انصاف لیبر ونگ بلوچستان اور ہمارے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ بلوچستان میں تاجر برادری ہیں اور مزدور کے جتنے عہدیداران ہیں، جو مزدور ایسوسیشن ہیں، ان کے سب کے ساتھ ہماری ایک مشاورت ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے ایک پراپر حکمت عملی بنائیں گے تاکہ اس حکومت کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جس طرح آپ لوگوں نے غریب کی زندگی جس مصیبتوں سے دوچار کی ہے تو مزید ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جگہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ مزید انشاءاللہ ان کو یہ ذاتیات کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ دوسری بات، پچھلے سال جو ٹیکسز کے مد میں انہوں نے ٹیکس لگائے ایک تنخواہ دار طبقے کے اوپر تو 6,000 ارب روپے ٹیکس کاٹا گیا ہے ایک عام تنخواہ دار سے، ایک عام ملازم سے۔ اور جو بڑے بڑے تاجر مافیا ہے، جو شوگر مل مافیا ہے، جو صنعت کار ہیں، صرف 600 ارب روپے ٹیکس انہوں نے اکٹھا کیا ہے بہار نے۔ یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو بڑے صنعت کار ہیں، جو بڑے یہاں کے شوگر مافیا ہیں، وہ سب ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو اس مزدور، اس غریب عوام کے نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے حضرات پیراشوٹر ہیں، یہ پیراشوٹ کے ذریعے اترے ہیں اس اسمبلی میں۔ خدا کا خوف کریں، انہوں نے اپنی تنخواہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران ہو، چاہے صوبائی، انہوں نے 600-700% اپنی تنخواہیں اضافی کی ہیں۔
ان کے تنخواہوں میں 700-600% کے اضافے سے جو ہے نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں، اور ایک غریب تنخواہ دار کے تنخواہ میں جو ہے وہ 10% جو ہے نا اضافہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اس پلیٹ فارم سے اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور عوام کا حقوق ان کو دلائیں گے، تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس حقوق کی بات کر رہے ہیں اور کن کے حقوق کو دلا رہے ہیں۔ اب یہ بجٹ جب آئے گا تو مہنگائی کی جو لہر اس ملک میں آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے جو 2 وقت نوالا ہے، وہ 2 وقت نوالا، سوکھا نوالا بھی یہ لوگ اسے چھین رہے ہیں۔ غریب تو یہاں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ نے میڈیا والوں نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں، سندھ میں لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح پالیسی چلتی رہی تو غریب کے پاس تو اور کچھ نہیں رہا، صرف بچے رہ گئے، بچے ہی بیچیں گے۔ 2 وقت کا جو سوکھی روٹی ہے وہ بھی یہ ظالم جو ہے نا غریب کے منہ سے چھین رہے، ایک تاجر کے منہ سے چھین رہے، ایک مزدور کے منہ سے چھین رہے۔ ہمارے ملک میں جو روز مرہ دیہڑی کے حساب سے مزدور کام کرتے ہیں، تو کیا وہ اس مہنگائی کو برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ اس ناروا بجٹ جو انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں ان پیراشوٹر کے ذریعے اس عوام کے اوپر، اس کے روک تھام کے لیے انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آواز بھی اٹھائیں گے، اور ایک مثبت حکمت عملی کے تحت انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ میرے دوستوں کہ پچھلے ادوار سے لے کے اب تک حکومت یہ دعوے کرتی آ رہی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب میڈیا کے دوست، شاید کوئی بھی اس ملک میں یہ ثابت نہ کر سکے کہ انہوں نے کون سی مہنگائی ختم کی ہے، انہوں نے کون سی جو ہے نا عوام کو ریلیف دی ہے۔ عوام کے ٹیکسز سے یہ لوگ اپنی عائشیاں کر رہی ہیں، باہر ملک کے دورے کر رہے ہیں، اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ جو انہوں نے غریب کے ٹیکس کے پیسوں سے جو انہوں نے اپنے مالات کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ مالات انشاءاللہ دیر تک قائم نہیں رہیں گے۔ یہ جو سیاست کے بڑے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یہ جو سیاست کے بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں، ان کی سیاست کا سب کو پتہ ہے کہ یہ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں۔ جس طرح انہیں اس عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اسی طرح یہ ظالم حکمران عوام کے اوپر اس طرح جو ناروا ٹیکسز کے وہ بوجھ تلے عوام کو دبا رہی ہے، تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس کا۔ اب غریب عوام بجلی کا بل بھرے، گیس کا بل بھرے، گیس بجلی تو ہے نہیں، 24 گھنٹے میں مشکل سے 8 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے، لیکن ٹیکس جو ہے نا پورے مہینے کا لیا جاتا ہے۔ گیس تو ہے نہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس تو ہے نہیں، گیس میں عوام پورے مہینے کا ٹیکسز دے رہی ہے۔ تو آیا جو ہم اس ریاست کو، اس حکومت کو اتنے ٹیکسز دے رہے ہیں، اس ٹیکسز میں انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہوا ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ریلیف دے رہی ہے؟ امن امان کے حوالے سے کیا ہو رہے ہیں؟ صحت کے حوالے سے کیا ہو رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہاں سے 5 منٹ کے فاصلے پہ ہمارا سول ہاسپٹل ایمرجنسی ہے، یہاں سے چلتے وہاں پہ آپ کو ایک پین کلر انجیکشن نہیں ملے گا۔ تو آیا یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اربوں خربوں کے جو بجٹ پیش کیے جا رہے ہیں اسمبلیوں میں، یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ ان سے یہ سوالات تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو خیب خرگوش میں مدہوش ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس طرح نہیں چلے گا۔ اب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، انصاف لیبر ونگ کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارے شہر کے جو تاجر برادری ہے، اسٹیشن والے ہیں، جو غریب کی حقوق کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور مذمت کریں گے اس ناروا بجٹ کے حوالے سے، اس مہنگائی کے حوالے سے، اس عوام خودکش بجٹ کے حوالے سے ہم بھرپور مذمت انشاءاللہ کریں گے۔ دوسری بات یہ میرے دوستوں کہ یہاں پہ روزمرہ جو دیہڑی لگانے والے لوگ بیٹھے ہیں، مزدور یہاں پہ، وہ
جب ان کو دیہڑی نہیں ملتی روڈ پہ تو وہ بیچارے اتنے ایک خوف کی حالت میں ہوتے ہیں. سب دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کوئٹہ شہر کے کسی نہ کسی چرنگے پہ آ کے 2-3 بندے ملیں گے, وہ گھر نہیں جا سکتے ہیں اپنے بچوں کے پاس. کیونکہ ان کو یہاں پہ دیہڑی ملی نہیں ہے, گھر میں بچے بھوکے ہیں, ہمارے حکمرانوں کے روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کو نظر آنے کے باوجود ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو, اس قوم کو کہاں تک پہنچایا. یہ جو ظلم جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, تو وہ دن دور نہیں کہ یہ مزدور, یہ غریب عوام ایک جا ہو کے جب نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, حکمرانوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. لیکن خدا را یہ جو پیراشوٹر ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں, میں ان کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے. اب انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ان کے ساتھ کڑا احتساب ہوگا. مزدور کے پسینے کی کمائی کا جو انہوں نے ٹیکس چوری کیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے ٹیکس پہ عائشیاں کی ہے, ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ دن ابھی آنے والے ہیں.